پر پہنچا ہوا ہو، 40-50 سال اللہ نہ کرے کفر میں گزر گئے ہوں، وہ بندہ اگر 50 سال کی عمر میں بھی مسلمان ہو جائے تو اس کا اسلام گوشند ہے، اس کا اسلام گوشند ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ وہ زندگی کے آخری لمحات میں ایمان لے آیا، اسلام اس کا گوشند ہے۔ اور اگر مومن، یعنی یہ گرینسے ہے دین کی، اگر ایک بندہ بدقسمتی کے ساتھ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو، وہ ساری عمر مسلمان رہے، اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہیں آخری عمر میں جا کر وہ اسلام کے عقائد کو چھوڑ بیٹھے، مرتد ہو جائے، دین سے خارج ہو جائے، تو پیچھے والا 40-50 سال کا بھی اگر اسلام ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ شرط وہی ہے جو صحابہ کرام کے لیے کہ خاتمہ بالایمان ہونا لازمی ہے، خاتمہ بالایمان ہونا لازمی ہے، اس کے عقائد وہی ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول نے دنیا کے سامنے پیش فرمائے۔ جو کچھ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا عقیدہ پیش کیا، اپنی رسالت اور نبوت کا عقیدہ پیش کیا، یوم آخرت کا، قیامت کا عقیدہ پیش کیا، یہ جتنے مین عقائد ہیں وہ سٹل اسی طرح ہوں جیسے آپ نے صحابہ کرام کے سامنے پیش فرمائے تھے، پھر بندہ مسلمان ڈکلیئر ہوتا ہے۔ اب میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ لوگ اب جو اپنے گھروں سے نکلے تو دیکھ لیں نکلتے وقت وہ صحابی رسول تھے، اب یہ کہا جا سکتا ہے وہ مسلمان تھے، اس لیے وہ اپنے گھروں سے اپنے دین بچانے کے لیے نکلے۔ جب حبشہ میں پہنچے اور حبشہ میں بدقسمتی سے جا کر وہ لوگ عیسائی ہو گئے، 2 لوگ، کتنے افراد ان میں سے؟ 2 افراد۔ ایک کا نام غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے عبید اللہ ابن جحش ایک کا نام تھا، دوسرے کا نام سکران بن عمر تھا۔ یہ 2 آدمی ایسے تھے، گھر سے مکہ سے ہجرت کر کے گئے اور ہجرت کر کے حبشہ میں پہنچے، وہاں جا کر عیسائی ہو گئے، دین اسلام کو چھوڑ بیٹھے۔ اس کی ریزن اب میں بیان کرنے لگا ہوں، اس سے آپ کو اس مسئلے کی سمجھ آ جائے گی۔ ریزن اور اس کا سبب یہ تھا، سارے مورخین نے جو لکھا، سبب اس کا یہ تھا کہ وہ لوگ وہاں پر عیسائیوں کے گرجوں میں گئے، عیسائیوں کے گرجوں میں گئے، بڑے عالی شان، بڑے خوبصورت، ویل اسٹیبلشڈ، بڑے اچھے انتظام، بڑے اچھے طریقے سے بندے کو ویلکم کہنا، بڑے اچھے طریقے سے بندے کو سی آف کہنا، اچھا کھانا، اچھا پلانا، اچھی سیوا کرنے بندے کی، پھر خوبصورت بلڈنگیں، عالی شان انتظامات، پھر پادریوں کا کر و فر، ان کے مبلغین کے اوپر آنے والے اخراجات، ان کے انعامات، ان کے لباس، ان کے کھانے، یہ ساری چیزیں انہوں نے دیکھیں۔ وہاں پر گرجوں میں گئے اور گرجوں کا اور پادریوں کا ٹھاٹ باٹ، شان و شوکت دیکھ کر، ابھی چونکہ اسلام پختہ نہ تھا، وہ وہاں پر جا کر، گھر سے چلے تو مسلمان تھے، وہاں پر جا کے عیسائی ہو گئے۔ اگر تو بندہ ذہنی لیول پہ بس اتنا سا ہی ہے، اس کے لیے ہم بفالے کریں گے کہ وہ نہ جائے۔ اگر اس کا ذہنی لیول اتنا ہی ہے، وہ اسلام کی ریالٹی کو اور نظریے کو سمجھا ہی نہیں ہے ابھی، بے شک اس کی عمر جتنی بھی ہو جائے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ بچوں کا زیادہ تر اس لیے کہا جاتا ہے کہ بچے چونکہ بچے ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے، جو فرسٹ ٹائم کوئی چیز ایسی دیکھ لیں کہ جس چیز کے دیکھنے سے جو انہوں نے پہلی نہ دیکھو، یکدم ان کے ذہن میں ایک تصور، کنسیپٹ بیٹھ جائے گا۔ بچوں کا تو نام اس لیے لیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بڑی عمر کا بندہ بھی ذہنی طور پر اتنا پختہ نہ ہو، ذہنی طور پر اتنا پختہ نہ ہو، جس طرح وہ لوگ جو گھر سے چلے تو بڑے جذبے سے چلے تھے، لیکن ذہنی طور پر ابھی پختہ نہ تھے، ابھی ان کی مکمل تربیت نہ ہو سکی تھی، گھر سے تو چلے گئے، آگے جا کے جب گرجے دیکھے، پادریوں کا ٹھاٹ باٹ دیکھا، شان و شوکت دیکھی، ان کے پاس روپے پیسے کا، مال کا جو تھا وہ اتنا رجحان دیکھا، مال و دولت کی کثرت دیکھی، تو وہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پر جا کر اسلام کو چھوڑ بیٹھے اور عیسائی ہو گئے۔ ریزن اس کی کیا بنی؟ گرجوں میں آنا اور جانا۔ جس طرح یاد رکھ لے، جان کی حفاظت بننے کے لیے لازمی ہے۔ کس چیز کی حفاظت بولیے؟ جان کی۔ دین کے اندر کوئی کنسپٹ نہیں ہے خودکشی کا، بم باندھ کے جا کے کسی جگہ پہ جا کے بلاسٹ کر دینے کا اور خودکش حملہ کر دینے کا کوئی کنسپٹ دین کے اندر موجود نہیں ہے۔ جان کی حفاظت یہ بندے کے ذمے ہے،
اور اسی لیے جان کی حفاظت کے لیے ہی بندہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا، کبھی ہاسپٹل میں، کبھی ڈاکٹروں کے پاس، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ تھوڑا سا بھی بندہ بیمار ہو جائے تو بندہ کہتے سب سے پہلے اس کا کچھ کر لو، جان ہے تو بولیے جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے، بھائی جان ہی نہیں تو پیچھے کیا رہ جائے گا۔ جس طرح جان کی حفاظت لازمی ہے، اس سے اگر میں آپ کو کہوں کہ کروڑ درجے زیادہ لازمی جو ہے وہ ایمان کی حفاظت ہے۔ کس چیز کی؟ ایمان کی حفاظت، کیونکہ جان اور ایمان میں جب بھی مقابلہ ہوگا تو جان قربان کی جائے گی اور ایمان بچایا جائے گا۔ اس میں اب شرک کا بھی کوئی نہیں درمیان میں آئے گا، کسی کی عبادت گاہ بھی نہیں آئے گی۔ جس بھی جگہ پر جانے سے کوئی بندہ سمجھتا اس کا ایمان ڈاواڈول ہو سکتا ہے، وہ کسی گمراہ فرقے کی مجلس ہو، کسی گمراہ فرقے کی صحبت ہو، کسی کی عبادت گاہ ہو، یا کوئی کوچہ و بازار ہو، یا کوئی سینما گھر ہو، یعنی جہاں پر جانے سے ایمان کی کیفیات ڈول سکتی ہیں، ایمان جو ہے وہ کمزور ہو سکتا ہو۔ جس بندے کی صحبت کرنے سے بندہ اچھا خاصا نمازی بے نمازی ہو جائے، جس بندے کی صحبت اختیار کرنے سے بندہ رمضان میں سر عام گلیوں بازاروں میں کھانا پینا شروع کر دے، اور جس بندے کی صحبت میں بیٹھ کر بندہ صحابہ کرام کے متعلق، اہل بیت کرام کے متعلق، اولیاء کرام کے متعلق معاذ اللہ برے کلمات زبان سے نکالنا شروع کر دے، اب یہ ساری علامات اس مسئلے کے اندر آ گئی کہ جس جگہ پر جانے سے دین کمزور ہوتا ہو، یہ خالی گرجا شرکا مندر نہیں، جس بھی جگہ پہ جانے سے دین کمزور ہوتا ہو اس جگہ پر جانے سے بندے کو ہمیشہ گریز کرنا چاہیے، ہمیشہ گریز کرنا چاہیے۔ ہمارے احباب جو ہیں وہ بھی بعض اوقات چلے جاتے ہیں اور پھر آ کر بڑی تعریف کرتے ہیں، لوگ جی ان کے تو شرک کا اتنا اللہ نظام ہے، اتنا اللہ نظام ہے، ہماری مسجدوں میں تو ہے ہی کچھ نہیں۔ اب جب آپ کا کنسپٹ ایسا ہوگا پھر آپ ذہنی طور پر کمزور ہیں۔ کیوں کمزور ہیں میں آپ کو بتاؤں؟ اس لیے کمزور ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود مسجد اپنے ہاتھوں سے تعمیر فرمائی تھی، وہاں پر تو بارش بھی ہوتی تھی تو چھت جو ہے وہ ٹپک پڑتی تھی، اور اس مسجد سے تو اعلیٰ کوئی مسجد نہ تھی، نہ ہی آج تک روئے زمین پر ہے۔ کیونکہ اکثر لوگ جو ہے وہ بس ظاہری چیزیں دیکھا کرتے ہیں، لوگوں کا سینس صرف ظاہر تک رہتا ہے، اور ایمان کی حفاظت جو ہے یہ تو معاملہ ہی سراسر باطن کا ہوتا ہے۔ اس لیے ظاہری ٹیپ ٹاپ کو دیکھ کر، ڈیل ڈول کو دیکھ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمایا اے مومنو، تمہیں یہ آیت پاک کا مفہوم میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، فرمایا اے مومنو تمہیں کفار کا یہ جو دنیا میں ہم نے ان کے اوپر انعام کیے ہیں، ہم نے ان کو خوب روپیہ پیسہ مال دولت اسباب دی ہیں، فرمایا تمہیں کفار کا عیش و آرام سے زندگی گزارنا کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا فرمان ہے قرآن پاک، فرمایا کفار کا عیش و عشرت سے رہنا کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کہیں تم بھی بس پیچھے پیچھے چل نہ پڑنا کہ یہ عیش و آرام ہی سارا کچھ ہے، یہ اعلیٰ بلڈنگیں محلات بہترین انتظامات ہی سارا کچھ ہے۔ نہیں، جس بندے نے اپنا ایمان بچانا ہو اور وہ سمجھتا ہو کہ فلاں جگہ پر جانے سے میرا اپنا ایمان جو ہے وہ کمزور ہونے کا خدشہ ہے، اس جگہ پہ جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ اور بالخصوص اگر آپ کسی کی عبادت کے طور طریقوں میں شامل نہیں ہوتے تو پھر اس جگہ پر اگر بندہ ذہنی طور پر مضبوط ہو، وہ کچھ سیکھنے اور سکھانے کے عمل سے گزر رہا ہو تو وہاں پر جانا حرام بھی نہیں ہوگا، لیکن جس کی تفصیل جو ہے وہ میں نے عرض کر دی۔ دوسرا سوال ہے کہ وائر دین، یہ درمیان میں ایک لفظ ہے ساننے ہسٹورین یسوس، اس کو تو میرا 3 ہفتے ہو گئے مجھے جواب دیتے ہوئے، اگر میں یہ لفظ ٹھیک ہی پڑھوں SANNA لکھا ہوا ہے، ساننے ہسٹورین یسوس کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی درست ہسٹری جو ہے وہ کیا ہے۔ اگر کچھ پشمل کرنے والے آ جائے ہیں تو وہ انشاءاللہ جب ہماری یہ DVDs تیار ہو جائیں گی تو یہ 3 پروگرام ہمارے ہوئے ہیں، کچھ صاحبزاد اس پشمل میں آج بھی آ جائے گا، آپ ان کو لے کر سن لیں تو آپ کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ کی پیدائش سے لے کر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دوبارہ دنیا میں آنے تک جتنا بھی اسلامی لٹریچر کے مین اہم پوائنٹ ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔